ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القدير من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم لأجل مسمى إنما يؤخرهم لأجل مسمى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل آتى بي ثم قدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤت أجره. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی تحمید، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی قولی فعلی اور مالی عبادت اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین
اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق اور ذکر ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد موجودہ حالات سے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے واقف رہتے ہیں۔ اس وقت ملک میں بہت زیادہ بد امنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور حالت یہ ہو چکی ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو گھر سے مسجد بھیجتے ہوئے، اسکول بھیجتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کوئی اغوا نہ کر لے، ہمارے بچے کو کوئی اٹھا نہ لے۔ یہ معاملات کب ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، اور اس میں ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں نبی بنا کر بھیجا، تو اس وقت یہ سارے جرائم موجود تھے اس معاشرے کے اندر۔ وہ لوگوں کو اٹھا لیا کرتے تھے اور پھر غلام بنا کر آگے بیچ دیا کرتے تھے۔ چوری کے ذریعے لوگوں کا مال اپنے مال میں شامل کرنے کی کوشش کرتے، طاقتور ڈکیتی کے ذریعے بھی مال حاصل کرتا، اور اس وقت عزت کی پامالی بھی ان کے ہاں بہت ہی زیادہ آسان ہوئی تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام اسی معاشرے کے اندر آئے، چوریاں کرنے والوں نے چوریاں چھوڑ دی، ڈاکوؤں نے ڈکیتیاں چھوڑ دی، عزت کی آبروریزی کرنے والوں نے عزت کی پامالی چھوڑ کر عزتوں کی محافظت شروع کر دی، اور لوگوں کو غلام بنانے والوں نے غلام آزاد کرنا شروع کر دی۔ یہ میں اور آپ نے دیکھا کہ بگڑا ہوا معاشرہ بدلا، اور ہمارے پیغمبر کو پیغمبر انقلاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا معاشرہ اس وقت بگڑا ہوا تھا پہلے کبھی نہیں تھا۔ آپ نے اس معاشرے کو بدل دیا، انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو۔ آج ہم بھی اسی نبی کو ماننے کے دعوے دار، اسی قرآن کو ماننے کے دعوے دار کے جو انقلابی کتاب ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ وہی صورت کی طرف جا رہا ہے جو اس وقت تھی۔ کیا وجہ ہے؟ جس معاشرے کو اللہ کے پیغمبر نے بدل کے رکھ دیا، آج ہم دوبارہ اس معاشرے کو
اسی سمت لے کے جا رہے ہیں اور ہیں ہم مسلمان۔ میرے عزیز بھائیوں، اس میں ہمارا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر کی جو تعلیمات تھی قرآن اور نبی کی حدیث کی صورت میں، ہم آہستہ آہستہ ان سے دور اور دنیاوی تعلیم کی طرف ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم دنیاوی اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں اور دینی اعتبار سے ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا معاشرہ دوبارہ اس طرف جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس معاشرے کو دینی تعلیم کی بنیاد پہ بدلا تھا۔ ہم نے اس دین کو پیچھے کرنا شروع کر دیا اور ہم اس دنیا داری میں پڑ گئے جس دنیا داری کے اندر پڑنے والے قومیں ہلاک ہوئی تھی۔ دنیا داری منع نہیں ہے، لیکن اسلام کی حدود کے اندر رہتے ہیں۔ مالداری منع نہیں ہے، عثمان غنی مالدار، عبد الرحمن بن عوف مالدار، اور صحابہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ مالدار، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مالدار، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کیوں دولت کما رہے ہو، نہیں، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ، جو مومن طاقتور ہے وہ کمزور سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ۔ کبھی جسمانی طور پر بھی بندہ طاقتور ہے تو وہ بھی اس لیے کہ وہ اچھی عبادت کرے گا اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، اور اسی طرح اور نیک اعمال میں اپنا مال بھی خرچ کرے گا، وہ بھی مالدار بنے، لیکن اسلامی اصولوں کے تحت۔ آج ہم مالدار بننے کی کوشش کرتے ہیں زمانے جاہلیت کے قوانین کے مطابق۔ فرق صرف یہ، اور یہ آدمی کی حرص ہوتی ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، میں مالدار بن جاؤں، لیکن اللہ فرماتے ہیں مالدار وہی بنتا ہے جس کو ہم بناتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ جب رزق یہ رزق کو کشادہ کرنے کے معاملات اور تنگ کرنے کے معاملات اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں۔ وہ خود اس کو کشادہ کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس دوران ہم حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ کر پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حلال اور حرام کی تمیز، اور اللہ کے پیغمبر نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا لا یبال الرجل، آدمی یہ خیال نہیں کرے گا کہ میں جو کما رہا ہوں یہ حلال کی کمائی ہے یا حرام کی، بس پیسہ آنا چاہیے۔ اس کی ہوس کے اندر اندھا ہو جائے گا، پھر یہ نہ آدمی کا خون دیکھے گا، نہ آدمی کی عزت دیکھے گا، نہ آدمی کا جو ہے وہ اور کسی چیز کا خیال رکھے گا۔ اس کے اندر سے ایثار ختم ہو کر اس کے اندر لالچ اور ہوس آ جائے گی، اور پھر یہ دنیا دار بن کر لوگوں کو جو ہے قتل کرتا ہوا بھی نظر آئے گا، لوگوں کو جو ہے اغوا کرتا ہوا بھی نظر آئے گا، لوگوں کے جو ہے آبرو ریزی کرتا ہوا بھی نظر آئے گا، اور یہ بہیمانہ صفات بن کر اسفلین لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہ دور آہستہ آہستہ آ رہا ہے کہ کیا ہے، ہم پیسے کی ہوس میں اندھے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس پیسہ آ جائے، ہمارے پاس پیسہ آ جائے، چاہے سود کے ذریعے آئے، چاہے رشوت کے ذریعے آئے، چاہے ڈکیتی کے ذریعے آئے، چاہے چوری کے ذریعے آئے، چاہے بچوں کو اغوا کر کے آئے۔ بچوں کو اغوا کر کے کیا کیا جاتا ہے؟ کچھ کو تو آگے بیچ دیا جاتا ہے،
اور کچھ کو جو ہے بیچاروں کو قتل کر کے ان کے جسم سے جو اعضاء ہیں، دل ہے، جگر ہے، گردے ہیں، آج کل یہ ٹرانسپیرنسی ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ نکال کر بیچ دیے جاتے ہیں۔ یا کسی مالدار آدمی کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اتنے پیسے دو تو چھوڑیں گے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ کیا ایک مسلمان گھرانے کا فرد، کیا ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان، ہمارا لڑکا، ہمارے گھر میں رہنے والا، کلمہ طیبہ پڑھنے والا یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ کر سکتا ہے کہ جس کے اندر کفار والی صفات ہوں گی، اس لیے کہ مومن کا جو بنیادی عقیدہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ فرماتا ہے کہ مومن جو ہے آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایک دن ہم نے رب کے پاس جا کر اپنی زندگی کا پورا حساب دینا ہے، یہ مال کے بارے بھی حساب دینا ہے، کیسے کمایا تھا، کیسے خرچ کیا۔ یہ فرق ہے مومن کا اور کافر کا۔ آج ہمارا یہ فرق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کافر کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم اس میں زندہ ہوتے ہیں، ہم اس میں مرتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، ہمیں رب کے ہاں کھڑا نہیں کیا جائے گا، ہمیں حساب نہیں دینا پڑے گا۔ یہ عقیدہ ان کا تھا۔ آج بھی جو ظالم ہیں، جابر ہیں، کرپشن کرنے والے ہیں، وہ آخرت کو بھول چکے ہیں۔ اگر آخرت یاد ہو تو چور کبھی چوری نہیں کرے گا، اگر آخرت یاد ہو تو ڈاکو کبھی ڈکیتی نہیں کرے گا، اگر آخرت یاد ہو تو کوئی بھی جرم کرنے والا جرم نہیں کرے گا، اور کوئی بھی کسی بچے کو اغوا کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں میرے عزیز بھائیوں؟ یہ آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتا ہے۔ آپ کے سامنے چند دلائل پیش کرتا ہوں۔ کفار کا عقیدہ آپ نے سن لیا۔ سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا، وہ کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نحیا و نموت، ہم اس میں زندہ ہوتے ہیں، مرتے ہیں، بس یہی معاملہ ہے، آگے کچھ نہیں۔ اور سورہ جاسیہ کے اندر بھی یہی مفہوم ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، انہوں نے کہا ہم دنیا کی زندگی میں زندہ رہتے ہیں اور مرتے ہیں، کوئی ہمارا جو ہے وہ آخرت میں محاسبہ نہیں ہوگا۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں تو زمانہ کی گردشیں جو ہے وہ مار دیتی، بس ہمارے باپ دادا مر گئے، ہم بھی مر جائیں گے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ مومن کا عقیدہ نہیں ہے، یہ وہ اللہ کے پیغمبر کا سکھایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ زمانہ جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ اور اسی لیے بندہ جرائم کرتا ہے جب اس کو آگے فکر نہیں ہوتی۔ اور اگر آخرت کے معاملات کا پتہ چل جائے اور اس کی فکر ہو جائے نا، تو جرم کرنے والے فوراً آ کے معافیاں مانگتے ہیں، ہمارا یہ جرم معاف ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے جب صحابہ کو یہ عقیدہ سمجھایا نا کہ آخرت میں اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا، یہ جو جرائم کرتے ہو نا اس کی پوچھ گچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، تو صحابہ کا عالم کیا تھا، ان کا طرز زندگی کیا تھا؟ آپ نے مشہور روایات سنی ہے نا، ایک عورت نے بیچاری نے غلطی کر لی اور وہ حاملہ ہو گئی، وہ فوراً آ گئی، آ کر کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے، میرے اوپر حد جاری کر دیجئے۔ شادی شدہ تھی، اس کو پتا تھا کہ اس کے بدلے میں مجھے رجم کیا جائے گا، لیکن اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ رجم ہو جانا میرے لیے آسان ہے، آخرت میں اللہ کا عذاب سخت ہے، میں وہاں بچ جاؤں، یہاں جو تکلیف ہے برداشت کر لوں۔ یہ عقیدہ محمد رسول اللہ نے سمجھایا تھا۔ اور معاذ بن مالک، اس سے غلطی ہو گئی، وہ بھی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میرے پہ اوپر حد جاری کر دیجیے۔
اللہ کے پیغمبر نے کہا تو مجنون ہے؟ کہا نہیں نہیں، مجنون نہیں ہوں، مجھے آخرت کے معاملے میں جو آپ نے سبق سکھایا ہے، جو بتایا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت میں حساب دینا ہوگا، غلطی ہوئی ہے، لہذا میں جو ہے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چلو اس کو جو ہے وہ رجم کرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں پتھر چند لگے، بھاگا، صحابہ نے پکڑ کر جو ہے اس کو پتھروں سے قتل کر دیا، رجم کر دیا۔ اور بعض نے اس میں سے یہ کہا یہ اگر چاہتا نا تو بچ سکتا تھا، یہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش نہ کرتا، یہ تو کتے کی طرح مر گیا۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، غصے میں آ گئے، فرمایا اس کو تم نے کہا اس طرح مر گیا؟ نہیں، یہ جو ہے حقیقی مومن تھا، یہ اپنا گناہ معاف کروا کے گیا ہے، اور قیامت کے دن اس بندے سے جو ہے پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ ہے مومن کی سوچ۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جو غلطی ہے، جو جرم ہے، کرنے کے بعد ہمیں ندامت بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا ہے، اور ظالموں کا انجام کی پتہ کیا بتایا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے میرے محبوب پیغمبر، دنیا کے اندر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کو ان کے معاملے میں کوئی علم نہیں، اللہ غافل ہو چکا ہے۔ یہ مت سمجھیں آپ کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو، جو علیم بذات الصدور ذات ہے، دلوں کی باتوں کو بھی جانتی ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا جاننے والا ہوگا؟ فرمایا ان کو جو ہے یہ نہ سمجھو کہ اللہ جو ہے وہ ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہے تو اللہ غافل ہو گیا۔ اللہ نے فرعون کو بھی مہلت دی، ایک وقت تک قتل کرتا رہا، بچوں کو مارتا رہا۔ اللہ نے نمرود کو بھی مہلت دی، بچوں کو قتل کرتا رہا، لیکن جب پکڑا ان بطش ربک لشدید، پھر رب کی پکڑ بڑی سخت تھی، پھر کوئی چھڑا نہ سکا۔ فرعون کو اس کے لشکر نہ چھڑا سکے، فوجی نہ چھڑا سکے۔ یہ مثالیں محض مثالیں نہیں، اللہ بتانا چاہتا ہے میں لوگوں کو مہلت دیتا ہوں، ٹائم دیتا ہوں، لیکن وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ایسے لوگوں کو بتا دیجئے میں مہلت دیتا ہوں، جب میں پکڑتا ہوں تو میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، پھر اس پکڑ سے کوئی دنیا کا بندہ نہیں چھڑا سکتا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر لوگوں کو بتا دیجئے، چوروں کو بھی بتا دیجئے، ڈاکوؤں کو بھی بتا دیجئے، بچوں کو اغوا کرنے والوں کو بھی بتا دیجئے، یہ ظالم لوگ ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن یہ اپنے جرائم کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اپنے جرم کو جب بندہ دیکھتا ہے نا، بہت جرم ہے اور یہاں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نا، تو پھر بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ چل جائے گا یہ پاکستان کی عدالت نہیں جو سالوں کے بعد رہا کر دے گی، جرم چاہے سچا بھی ثابت ہو جائے پیسے کی بنیاد پر۔ وہاں پر اللہ کی عدالت میں میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی اتنے نیک، وہ بھی کہیں گے رب سلم رب سلم، اللہ ہم اپنی سلامتی چاہتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی وہاں کام آئیں گے؟ اگر کہیں آئیں گے تو جہاں کیا ہم نبیوں سے زیادہ نیک ہیں جو اتنے بے خوف ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ غور کیا کریں، غور کیا کریں۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، اللہ فرماتا ہے جب یہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے
اپنے سروں کو جھکائے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گے. لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. یہ اس طرح دوڑتے ہوئے آئیں گے، نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں دیکھیں گے، سیدھے جہاں اللہ بلائے گا وہاں جا رہے ہوں گے. اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کی حالت یہ ہوگی، ڈر اور خوف ان پر اتنا زیادہ مسلط ہوگا جیسے ان کے دل جو ہے وہ اندر موجود ہی نہیں. جب انسان زیادہ گھبرا جاتا ہے نا تو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے. ایسے ہوگا کہ بھائی مر گئے. اس دن کا نقشہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب. اے میرے محبوب پیغمبر، کائنات کے لوگوں کو بتا دو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، رشوت خوروں کو، جرائم کرنے والوں کو، برائیاں کرنے والے مجرمین کو بتا دو، قیامت کے دن جب یہ اللہ کے ہاں آئیں گے اور عذاب کو دیکھیں گے، فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا. اس دوران یہ کہیں گے اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا ٹائم دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے اے اللہ. اب ہم سیدھے ہو جائیں گے، اب چوری نہیں کریں گے، اب بچوں کو اغوا نہیں کریں گے، اب کرپشن نہیں کریں گے، اب کسی کی عزت کی پامالی نہیں کریں گے، اب کسی کا مال ناحق نہیں کھائیں گے، سارے جرائم سے توبہ کر لیں گے. اِلیٰ اجل قریب. اے اللہ تھوڑے سے وقت کے لیے ہمیں بھیج دے. نجب دعوتک، جو تو نے دعوت دی ہے، جو تو نے احکام دیے ہیں، اے اللہ پورے اس پر عمل کر کے آئیں گے. نجب دعوتک، اے اللہ تیری دعوت کا جواب دیں گے. اور وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ. اے اللہ دنیا میں رسول کی بات چھوڑ کر شیطان کی بات مانتے تھے، ہم اب وعدہ کرتے ہیں کہ اب رسولوں کی پیروی کریں گے، ان کی بات مانیں گے. اَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ. اللہ فرمائے گا دنیا کے اندر تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا. کہتے ہیں نا جو بڑے ہوتے ہیں نا، وڈیرے لوگ، عدالت میں بچہ چلا جائے ہمارے بچے کو کوئی نہیں کچھ کر سکتا. یہی جب انداز ہوتا ہے نا. اللہ نے پورا نقشہ کھینچ کر، یہ سورہ ابراہیم ہے، پڑھیے گا گھر میں جا کے، آیت نمبر 42 ہے، 43 ہے، 44 ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ما لکم من زوال، تمہیں زوال نہیں آئے گا، تمہیں کوئی زیر نہیں کر سکے گا، تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکے گا. تم دنیا میں یہ کہا کرتے تھے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اور تم ایسے معاشرے کے اندر رہا کرتے تھے کہ جس معاشرے کے اندر لوگ ظالم تھے، وہ بھی جرائم کرتے تھے، تم بھی جرم کیا کرتے تھے. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ. حالانکہ تمہارے سامنے یہ دلائل آ چکے تھے کہ ہم نے جرم کرنے والی قوموں کا حال کیا کیا ہے. قوم نوح نے جرم کیا نا، سزا کیا ملی. قوم عاد نے جرم کیا، سزا کیا ملی. قوم سمود نے جرم کیا، سزا کیا ملی. قوم لوط نے جرم کیا، سزا کیا ملی. قوم شعیب نے ظلم کیا، سزا کیا ملی. یہ ساری باتیں جو ہیں تبین لکم، تمہارے سامنے آئیں. کیف فعلنا بہم، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا. وضربنا لکم الامثال، ہم نے تمہارے سامنے ساری مثالیں پیش کر دیں. اب آپ دیکھیں جس بندے کو ان چیزوں کا علم ہوگا کہ میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور پھر جا کر یہ سارا حساب دینا ہے، کبھی وہ کسی بچے کو اغوا کرے گا؟ نہیں کر سکتا. یہ مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا. دنیا میں ڈھیل ہے، مہلت ہے یہاں پر جو ہے. اور پھر اللہ کے نبی کی حدیث اس پر اور زیادہ سخت وعید ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 2227.
اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 بد نصیب ایسے ہوں گے دنیا کے اندر، 3 بد نصیب ایسے ہوں گے دنیا کے اندر، جب قیامت کے دن اللہ قیامت کا معاملہ قائم کرے گا تو وہ بد نصیب ایسے ہوں گے اللہ خود ان کے مقابل مدعی بن کے آئے گا، اللہ خود ان کے خلاف دعویٰ دائر کرے گا، اور جن کے خلاف اللہ ہو جائے، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ اس بندے سے بڑھ کر نہ دنیا میں کوئی ناکام ہے نہ آخرت میں، نہ دنیا میں کوئی ناکام ہے نہ آخرت میں، اس لیے کہ جس کا مقابل اللہ بن جائے اس کو کوئی اللہ سے چھڑا نہیں سکتا۔ اس دوران جب اللہ ان کا مقابل بن جائے گا، ایک وہ بد نصیب ہوگا راجل آتا بھی ثم غدرا، وہ آدمی جس نے دنیا کے اندر اللہ کی قسم کھا کر کوئی معاہدہ کیا، اللہ کو بیچ میں لا کر کوئی معاہدہ کیا، کوئی عہد کیا، کوئی وعدہ کیا، اور پھر اس کے باوجود جو ہے اس وعدے کو، اس معاہدے کو توڑ دیا، اس کی پاسداری نہیں کی۔ اللہ کیوں اس کو پکڑے گا؟ اس لیے کہ اللہ کا نام کوئی معمولی نہیں ہے۔ اب اس نے بیچ میں اللہ کو ڈالا اور ڈالنے کے بعد پھر اللہ کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں اس کا مقابل آ جاؤں گا، اور اللہ جب مقابل آئے گا تو سمجھ لیجئے عذاب جہنم اس کا مقدر بن گیا اور ہمیشہ کے لیے عذاب کا حقدار بن گیا۔ اور دوسرا وہ بندہ ورجل باع حرا فاکل ثمنہ، وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو اغوا کر لیا، جس نے کسی آزاد آدمی کو پکڑ لیا اور پکڑ لینے کے بعد اس کو بیچ دیا غلام بنا کر، یا اس کے آزاد نکال کر، یا اس کے ساتھ کوئی بھی جو ہے معاملہ کیا، اس کی قیمت کھا لی۔ محبوب کبریا فرماتے ہیں کہ ایسا بندے کے خلاف اللہ خود جو ہے وہ مدعی بن کے آئے گا۔ اب اس کے اندر اغوا کرنے والے بھی شامل ہیں جو کہ پیسے کی خاطر اغوا کر لیتے ہیں، اس کے اندر بچوں کو اغوا کر کے بیچنے والے بھی شامل ہیں، اس کے اندر جو ہے بچوں کے آزاد نکال کر بیچنے والے بھی شامل ہیں، اور ان کے ساتھ معاونین بھی شامل ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے معاملے میں تعاون نہ کرو۔ جس نے بتایا فلاں جگہ بچہ ہے وہاں جا، جس نے جو ہے اس کے ساتھ معاونت کی، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اللہ کے عتاب کے اندر آ جائیں گے، سزا کے اندر آ جائیں گے۔ وہاں نہ ابو بچانے کے لیے آئے گا، نہ امی آئے گی، نہ وڈیرا آئے گا، نہ کوئی سیاستدان آئے گا۔ غور کیجئے، غور کیجئے، تدبر کیجئے۔ اور پتہ زمانہ جاہلیت میں غلامی کی کتنی صورتیں تھیں، وہ بھی آپ کے سامنے مختصر پیش کر دوں۔ زمانہ جاہلیت میں غلامی کی 3 صورتیں تھیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ کوئی بندہ جو ہے طاقتور ہوتا، وہ کسی بھی نادار غریب بیچارہ چلتا ہوا اس کو پکڑ لیتا، اور پکڑنے کے بعد اس کو اپنا غلام بنا لیتا۔ غلام بنانے کے بعد پھر اس کو آگے بیچ دیتا۔ اب یہ غلام در غلام چلتا چلا جاتا، چلتا چلا جاتا، ایک کے پاس گیا، دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا۔ اب یہ زمانہ جاہلیت کی غلامی ہے۔ اس طرح 2 صحابہ جو ہے وہ بھی غلام بنے تھے، ان میں سے ایک صحابی کا نام بھی قرآن میں موجود ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی بیچارے کہیں گھر سے نکلے، لوگوں نے اٹھا لیا،
جا کر مکہ میں بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، اور جب اللہ کے نبی سے شادی ہوئی آپ کے حوالے کر دیا، اور اللہ کے نبی آزادی چاہنے والے تھے، زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا اور منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اللہ کے نبی غلامی نہیں چاہتے تھے، آزاد کر دیا۔ ایک یہ صحابی ہیں اور دوسرے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا واقعہ آتا ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں ان کے ابو امی جو ہے نا وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ عمل پسند نہیں تھا۔ ایک دن میں جو ہے گھر سے نکل پڑا، اب میں تھوڑا سا آگے نکلا، ایک گرجا گاہ کی طرف گیا عیسائیوں کی، وہاں مجھے ان کی عبادت اچھی لگی، وہاں کچھ لوگوں نے مجھے پکڑا اور اغوا کر لیا۔ پھر ایک بندے کو بیچا، دوسرے کو بیچا، تیسرے کو بیچا، 10 بندوں نے جو ہے ایک کے بعد دوسرے کو بیچا۔ کرتے کرتے میری چاہت یہ تھی، مجھے پادریوں نے بتایا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے اور وہ کھجوروں کی سرزمین میں آئے گا، وہ یثرب کی سرزمین میں آئے گا۔ میں اس انتظار میں تھا، میں چلتے چلاتے بکتا بکاتا جو ہے وہ مدینہ میں آ گیا، اور جب اللہ کے نبی آئے میں کھجور پر چڑھا ہوا تھا، مجھے پتا چلا اللہ کے نبی مدینہ آ گئے ہیں۔ میں نے کام کاج چھوڑا، دوڑتا ہوا آیا، جیسے ہی آپ کا مبارک چہرہ دیکھا، جو پادریوں نے نشانیاں بتائی تھی ساری پائیں، میں فوراً مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں تقسیم، اگر اللہ چاہے تو حبش سے جو ہے بلال کو لا کے مسلمان کر دے، فارس سے لا کے سلمان فارسی کو مسلمان کر دے، اور نہ چاہے تو آپ کے قریب جو آپ کے چچا ہیں ان کو مسلمان نہ بنائے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو دوسری صورت یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کسی سے کچھ قرض لیتے، کوئی پیسہ لیتے، اب اگر پیسہ بندہ نہ دے پاتا تو وہ کہتا بھائی میں آپ کو جو ہے نا بیچوں گا اور پیسے خود لوں گا۔ اب یہ بہت بڑا معاملہ، سخت، کہ آپ کو بیچوں گا۔ آج کل بھی جو ہے نا گاؤں دیہات میں جو ہے نا ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سامان بیچنے کے لیے لے جاتے ہیں، ادھار دیتے رہتے ہیں، جب جو ہے وہ ادھار زیادہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں بھائی یا تو پیسے دو یا اپنی بیٹی دو یا اپنی بیوی دو، فلاں دو۔ اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں بھی ہیں، یہ غلامی کی صورت ہے۔ اور حضرت بلال کا واقعہ یاد آ گیا، بڑا پیارا واقعہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس رہتے تھے، آپ کے گھر والوں کا خیال رکھنا، دیکھ بھال کرنا۔ کہتے ہیں میں نے یہودی سے کچھ جو ہے وہ پیسے لیے ضروریات کے لیے، لیکن دے نہ پایا۔ جب دے نہ پایا اس نے ایک دن آ کر مجھے کہا کہ مجھے میرے پیسے فوراً دے دو، اگر نہیں دو گے تو تمہارے گلے کے اندر رسی ڈال دوں گا۔ رسی ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں غلام بنا لوں گا۔ میں بڑا گھبرایا کہ پہلے حضرت بلال کو ابو بکر نے آزاد کروایا تھا، کہہ رہے پہلے بڑی مشکل سے آزاد ہوا، اب دوبارہ غلامی، بڑا گھبرایا۔ میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو بتایا، آپ نے فرمایا بلال میرے پاس بھی ابھی کچھ نہیں، میں نے رات عشاء کی نماز پڑھی، دل کے اندر سوچا میں رات ہی رات میں جو ہے نا اپنا سامان باندھتا ہوں، جو ضرورت کا اس علاقے سے نکل جاتا ہوں تاکہ غلامی سے بچ جاؤں۔ کہہ رہے ہیں نیت صاف ہو تو منزل آسان ہوتی، نیت صاف تھی۔ اب میں تھوڑی دیر ابھی آرام ہی کر رہا تھا کہ اتنے میں اللہ کے پیغمبر کی طرف سے قاصد آ گیا ہے، بلال آ جاؤ آ جاؤ۔ میں آیا، اللہ کے پیغمبر کیا معاملہ ہے؟ کہا جی میرے پاس 4 اونٹ جو ہے نا وہ کسی نے ہدیتاً بھیجے ہیں، تحفتاً بھیجے ہیں، سامان سے لدے ہوئے، یہ لے لو، جو تمہارا قرض ہے وہ ادا کر کے آ جاؤ۔ کہہ رہے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے میری جان چھڑا دی۔ اور غلامی کی تیسری صورت تھی کہ جنگیں ہوتی تھیں، اور جنگ کے دوران پھر جو قیدی آتے اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا، دوسرا طریقہ تھا ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جاتا،
تیسرا طریقہ تھا کہ ان کو غلام یا لونڈی بنا لیا جاتا. چوتھا طریقہ تھا کہ ان کے بدلے میں اپنے جو قیدی ہوتے وہ چھڑا لیے جاتے. تو ایک طریقہ اس میں غلامی کا بھی تھا. یہ 3 طریقے جو ہے غلامی کے عربوں کے اندر رائج تھے. اسلام نے ان تینوں طریقوں سے جان چھڑانے کے لیے تعلیمات دی. آپ دیکھیں، اگر قسم کا کفارہ ہے تو غلام آزاد کرو، اگر نظر کا کفارہ ہے تو غلام آزاد کرو، اگر جو ہے کسی کو قتل کر دیا ہے اس کا کفارہ ہے تو غلام آزاد کرو. اور اسی طرح ہر کفارے میں زہار کا کفارہ ہے تو غلام آزاد کرو. اللہ کے پیغمبر نے لوگوں کو آزاد بنایا، آزاد. اور ہم جو ہے دوبارہ لوگوں کو غلامی کی طرف لانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے جو حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا نا، کبھی ہم اس پہ بھی غور کر لیں. آپ نے فرمایا معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ و رسول عالم. آپ نے فرمایا اللہ کے بندو یوم النحر نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں ہے. کہا جی ہاں اللہ کے پیغمبر، ہم سوچے شاید آپ کوئی اور نام بتائیں. یہ شہر کون سا ہے؟ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں. کہا جی مکہ نہیں ہے؟ کہا جی مکہ ہے. جی ہاں. پھر پوچھا جی یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو صحابہ حیران رہے، پتہ نہیں اللہ کے نبی کوئی اور مہینہ بتائیں. آپ نے کہا یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ کہا جب اتنے سارے سوال کر لیے نا تو آگے سے ایک بات جو سمجھائی ہے نا بڑی پیاری سمجھائی. وہ کیا سمجھائی؟ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ. میرے بھائیوں غور سے سنو اللہ کے پیغمبر کا آخری خطبہ حجۃ الوداع. فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ. اے لوگوں، تمہارے ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اسی طرح جس طرح یہ مہینہ حرمت والا، یہ شہر حرمت والا، یہ دن حرمت والا، جس طرح اس کی حرمت کا خیال رکھنا تم پر لازم ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی حرمت کا خیال رکھنا بھی تم پر لازم ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو کبھی قتل کرنے کا سوچنا بھی نہیں. ہم کتنے قتل کر دیتے ہیں، یہ بچوں کو بھی قتل کر دیتے. حرام ہے، حرام. یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر حرام ہے، یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح اور حرام چیزیں ہیں. غور کیجئے. حرام علیکم، تم پر یہ خون بہانا بھی حرام، مال بھی حرام ہے کہ ایک آدمی سے مال چھین لو ڈکیتی کر کے، چوری کر کے. ہم مال بٹورنے کی بہت کوشش کرتے ہیں اور پھر بھی ہم حاجی صاحب، نمازی صاحب اور بڑے اچھے القاب سے پکارے جاتے ہیں. مجھے ایک تاجر کا واقعہ یاد آ گیا. باہر ملک کے اندر ابھی حالیہ دنوں کے اندر اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں گیا باہر کی دنیا میں، وہاں جا کر میں نے ایک آدمی کے ہاں مال دیکھا. جو مال نیا تیار ہوا تھا اس کے ریٹ کچھ زیادہ تھے، جو پرانا رکھا ہوا تھا اس کے ریٹ کم تھے، اس کے ریٹ کم تھے. یہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں. اب جو ہے پرانا مال، میں نے اس سے پوچھا اس کا ریٹ کم کیوں ہے؟ کہنے لگا یہ پرانا مال ہے، پرانا سٹاک ہے، اور یہ نیا سٹاک ہے، نئے سٹاک کو تیار کرنے میں زیادہ پیسے خرچ ہوئے ہیں، اور پرانے کو جو ہے جو تیار کیا تھا اس میں کم خرچ ہوئے تھے، ہم نے اس کا وہی ریٹ رکھا ہے جو پہلے والا ہے. کہا کوالٹی میں فرق ہے؟ کہا نہیں کوئی کوالٹی میں فرق نہیں، یہ بھی وہی چیز ہے وہی. کہا تم ایسا کرتے اس کے اوپر ریٹ زیادہ لگا دیتے، کیا وجہ تھی؟ مہنگائی تو ہو گئی ہے، کسی نے کون سا اعتراض کرنا. کہنے لگا نہ، جتنا پروفٹ میں نے پہلے اس پہ رکھا تھا مجھے مل ہی رہا ہے نا، 5 روپے یا 10 روپے جو مل رہا ہے نا اس قیمت میں بھی، تو مجھے تو اس کا پروفٹ مل رہا ہے. میں کیوں دوسرے کا حق ایسے کھاؤں؟ جو پرانا مال ہے پرانی قیمت میں، جو نیا ہے وہ نئی قیمت میں. کہا پھر اس کو ملا دیتے. کہا نہیں ملا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ خیانت ہے اور میں یہ خیانت کرنا نہیں چاہتا. ایک غیر مسلم خیانت سے بچتا ہے
اور ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی قیمت مٹا کر آگے لگا دیتے ہیں، پیسے کی ہوس، پیسے کی ہوس یہ برباد کرتی ہے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا لوگوں، بحرین سے، صحیح بخاری کی روایت ہے، بحرین میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا، جاؤ وہاں سے جزیے کا مال لے کے آؤ، وہاں سے ٹیکس لے کے آؤ۔ وہ وہاں سے ٹیکس لے کر آ رہے ہیں، اور لانے کے بعد پتہ کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ جیسے ہی اعلان ہوا نا کہ وہاں سے مال آ رہا ہے، تو جو لوگ پہلے فجر کی نماز میں آتے نہیں تھے وہ بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے، مسجد بھر گئی کھچا کھچ۔ وہ منافقین تھے، صحابہ تو ویسے ہی آتے تھے، مسجد کھچا کھچ فل ہو گئی۔ محبوب کبریا نے جب دیکھا بڑے حیران رہ گئے، کہنے لگے تمہارے اندر مال کی ہرس بہت زیادہ آ گئی ہے، اور مال کی ہرس جو ہے اس نے دیکھے تمہیں یہاں جمع کر دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ مجھے اپنی امت کے بارے سب سے زیادہ ڈر یہ ہے کہ ان کے اندر بھی مال کی ہوس پیدا ہو جائے گی۔ مال کی ہوس، چوری کیوں کرتا ہے انسان؟ مال کی ہوس میں۔ ڈکیتی کیوں کرتا ہے؟ بچوں کو اغوا کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ مسائل بڑے پیارے انداز میں سمجھائے تھے۔ ایک بد کردار آدمی تھا نا، جو عورتوں سے غلط کام کرتا تھا، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے اس کو بلایا اور وہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر ساری باتیں آپ کی مانوں گا، صرف جو ہے نا یہ برائی کی اجازت مجھے دے دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ، تمہاری امی کے ساتھ یہ کوئی معاملہ کرے، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹے کے ساتھ، پسند کرو گے؟ نو 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 نو، میں نہیں پسند کرتا۔ کہا جس کے ساتھ تم کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی لوگ بھی نہیں پسند کرتے اس بات کو۔ اچھا یہ بات ہے، سمجھ گیا بات۔ تو آج میں بھی ان سے کہتا ہوں کہ جس بچے کو اغوا کرو گے وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کا لخت جگر ہوگا، کسی کا بھتیجا ہوگا۔ اگر آپ کے بیٹے کو کوئی اس طرح لے جائے تو آپ پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ جب اپنے لیے ایک چیز پسند نہیں ہے تو دوسرے بھائی کے لیے کیسے پسند کریں؟ آپ سے اگر کوئی زیادہ پیسے لے تو آپ پسند نہیں کریں گے، تو دوسرے سے کیسے آپ لے رہے ہیں؟ کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، اور بڑے پیارے انداز میں سمجھایا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے دور میں اس طرح کا معاملہ ہوا، کچھ لوگوں نے چند لوگوں کو اغوا کر لیا، چند لوگوں کو اغوا کر لیا۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے، آپ نے پیچھے بندے بھیجے، پکڑ کے لاؤ۔ جانوروں کو بھی ہانک کر لے گئے، جانوروں کو بھی اغوا کر لیا، اونٹوں کو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان کو واپس بلایا گیا، اور انہوں نے، جنہوں نے اغوا کیا تھا نا، انہوں نے ان چرواہوں کو بھی قتل کر دیا، بیچاروں کو مار دیا، ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ گرم سلاخیں ڈالیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کو فوراً گرفتار کروایا۔ گرفتار کروانے کے بعد رحمت للعالمین ہونے کے باوجود ان کا ایک طرف کی ٹانگ اور ایک طرف کا ہاتھ کٹوایا، اور کٹوانے کے بعد ان کی آنکھوں میں گرم آگ کی سلائیاں پھیر دیں، دھوپ کے اندر ان کو ننگے لیٹا دیا، اور وہ پانی پانی کرتے رہ گئے، لیکن رحمت للعالمین نے پانی نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ رحمت للعالمین نے پانی کیوں نہیں دیا؟ کبھی غور کیا کرو۔ اس لیے نہیں دیا
کہ یہ جرم اتنا بڑا جرم تھا، اس کی روک تھام کا واحد حل یہ ہے اغوا کرنے والے کو پکڑو، جو اس نے کام کیا ہے جیسا اس کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ آئندہ کوئی جو ہے یہ جرت نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے بعد کبھی ایسا واقعہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں آیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دی۔ اللہ کو یہ ادا، آج ہم اگر کہیں نا مجرمین کو سزا دو تو پتہ کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی تو ممبر پہ چاہتے ہیں بیٹھ کے لوگوں کو ٹنڈے کر دیں، ہاتھ کاٹ دیں ان کو جو ہے کوڑے لگائیں، یہ کریں۔ مجرم پر ترس کھانا معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ کو فروغ دینا ہے۔ ترس کھانا ہے تو عام لوگوں پر کھاؤ، مجرم پر کبھی ترس نہ کھاؤ۔ محمد رسول اللہ کے دور میں ایک عورت نے چوری کر لی، بڑے خاندان کی تھی، آپ نے ہاتھ کاٹ کر دکھایا، ترس کو کوئی ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ جو زناکار تھے ان کو رجم کر کے بتایا، جو اغواکار اور قاتل تھے ان کو اللہ کے پیغمبر نے سزا دے کر یہ سنت چھوڑ دی۔ اے جج حضرات، اے حکمرانوں، اگر آپ چاہتے ہو دنیا کے اندر جو ہے یہ ایسے جرائم نہ ہوں، مجرم کو پکڑ کر شرعی سزا دے دو، کبھی آئندہ جرم آگے نہیں ہوں گے۔ یہ جرم اسی لیے ہوتے ہیں، مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے پیسے لے کر۔ آیت پڑھ کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 34 جو ہے وہ نازل فرمائی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کی مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان یقتلوا، یہ اللہ کے نبی کے اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے لوگوں کو زندہ نہ چھوڑو، جو کوئی کسی بچے کو قتل کر دیتا ہے، اغوا کر لیتا ہے، اس کو جہاں بھی ہے، آج جدید دور ہے، پکڑے جاتے ہیں، پکڑ کے لوگوں کے سامنے اس کا گلا کاٹ دو۔ جس طرح اس نے دل نکالا ہے اس کا دل نکال دو، جس طرح اس نے گردہ نکالا ہے اس کا گردہ نکال دو۔ آئندہ کے لیے کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ او یصلبو، ان کو سولی پہ چڑھا دو۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دو، ایک طرف کا بازو کا، ایک طرف کی ٹانگ کاٹ دو۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور آگے چل، او ینفوا من الارض، یا ایسے لوگوں کو اپنے معاشرے سے نکال کر جنگلات میں بھیج دو، ایسے لوگوں کی معاشرے میں جگہ نہیں ہے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے، وفی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو عذاب سخت ملے گا۔ اور کتنا بڑا یہ 33 نمبر اور 34 نمبر سورہ المائدہ کی آیت جو ہے پڑھیے گا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، میں تو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ بچوں کی ہم حفاظت کیسے کریں، لیکن پھر انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا ہر عمل اچھا بنانے کی توفیق دے، اور جو کمزوری ہے، جو ہمارے معاشرے کے ناسور بن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہماری عدالتوں کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے، اس لیے کہ جس نے جو ذمہ داری ملی ہے ادا نہیں کی، قیامت کے دن اس سے اس کے بارے پوچھ ہوگی۔ اس لیے آخر میں یہی دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے حکمرانوں کو، ہماری عدلیہ کو اپنی اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔